آہوں کا گلی میں نکل رہے ہونا جب ابھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھنا کہ کیا بات ہے، آپ کون ہیں اور کیا معاملہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بخار ہے شدید اور میرے آقا نے مجھے یہ جو پیسنے کو دیے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ صبح تک مجھ سے پسے ہوئے لے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو دوا پلانا، ان کو ایک طرف بٹھانا، اور پھر ان کے حصے کی گندم کو خود پیسنا، جو کو خود پیسنا۔ سبحان اللہ۔ اگلے دن پھر تشریف لاتے ہیں، پھر وہی حالت ہے اور پھر وہی اسی طرح کرا رہے ہیں، ابھی تکلیف اسی طرح ہے بدن کی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرا آقا بہت سخت ہے اور وہ مجھے مجھ سے حساب لے گا اگر یہ جو پھر پسے ہوئے نہ ہوئے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پورے زمانے کے بادشاہ ان کو ایک طرف بٹھاتے ہیں، ان کی دوا کا بندوبست کرتے ہیں، ان کو سکون اور آرام پہنچاتے ہیں، پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حصے کی جو پیستے ہیں۔ اور تیسرا دن ظاہر ہے کہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس پتھر کے اوپر پانی گرتا ہے، وہ نرم ہوتا ہے، اس کے اندر سے ایمان کا چشمہ پھوٹتا ہے اور وہ ایمان لے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے حسن سلوک تھا جس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا بنایا کہ پورا مدینہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اور ان کی اذان سننے کے لیے اور ان کے لیے، اور پھر ان کی قدموں کی آہٹ جو ہے وہ مطلب اتنی بڑی وہ ہے بشارت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کہ میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ معراج کے موقع پہ سنی۔ پھر اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اور بھی واقعہ یاد آتا ہے کہ جس میں ان کے مقام اور مرتبے کو کس طرح سے اجاگر کیا گیا کہ غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے ایک مقام پر یہ کہہ دیا، ان کا اپنا رنگ بہت سرخ و سفید تھا، تو حضرت بلال حبشی، میرا دل نہیں چاہتا میں وہ الفاظ دہراؤں، لیکن بہرحال تاریخ میں رقم ہے، ان کی والدہ کے رنگ کے متعلق کچھ کہہ دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ سنا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور آقا نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں انہی تعصبات کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ اور پھر اس کے بعد جو معافی کا منظر آسمان کی آنکھ دیکھتی ہے، وہ آج تک شاید کبھی ایسی معافی کسی سے نہ مانگی گئی ہو کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ مبارک اپنا زمین پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بلال اس کے اوپر تم اپنا پاؤں رکھو، یا تم مجھے اسی طرح سے کہو جیسے میں نے تمہیں کہا تھا۔ اور حضرت بلال بھی رو رہے ہیں، اور معافی مانگنے والا بھی رو رہا ہے، معافی دینے والا بھی رو رہا ہے۔